طور پر کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے، اس کے ناپنے کے دو طریقے ہیں، دو پیمانے ہیں۔ ایک انسان کی طبیعت ہے اور ایک دین و مذہب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پتہ انسان کی طبیعت سے چلتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پتہ دین و مذہب سے چلتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا بری بات ہے، یہ ہمارے قوم نے، ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا۔ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا۔ بے حیائی کا راستہ اختیار کرنا بری بات ہے، یہ ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی اچھائی اور برائی کا پتہ انسان کی طبیعت سے چلتا ہے، اور کچھ چیزوں کا پتہ دین و مذہب سے چلتا ہے۔ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، اس کو جاننے کے لیے کسی دین و مذہب کی ضرورت نہیں۔ ہر کوئی انسان کسی علاقے کا، کسی محلے کا، کسی شہر کا رہنے والا ہو، وہ جانتا ہے کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے۔ تو پتہ چلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو جاننے کے لیے دین و مذہب کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا پتہ انسان کی طبیعت سے چلتا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، اور کون جانتی ہے کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، بہادری اچھی ہے، بزدلی بری ہے، سخاوت اچھی ہے، سخاوت اچھی ہے، کنجوسی بری ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، حضرت امام حسین بے شک عابد تھے، زاہد تھے، بلکہ عبادت گزاروں کے ماتھے کے جھومر تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین نیک اور متقی تھے۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، حضرت امام حسین کی فضیلت محض حیات اور محض استقامت اور استقلال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی فضیلت استقامت کی وجہ سے ہے، صبر کی وجہ سے ہے، بہادری کی وجہ سے ہے، جانثاری کی وجہ سے ہے۔ ارے امام حسین کی فضیلت قربانی کی وجہ سے ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو جاننے کے لیے کسی دین و مذہب کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر قوم اسے اچھا کہتی ہے۔ تو جناب والا، جس بہادری کا، جس جانثاری کا مظاہرہ امام حسین نے کیا ہے، یہ ہر قوم کے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، اے لوگو ذرا عظمت حسین سمجھ تو لینے دو، اے لوگو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، پھر ہر قوم امام حسین سے رشتہ جوڑنے کو فخر محسوس کرے گی۔ آپ دیکھیں آج جس طرح سے لوگ بیدار ہو رہے ہیں، سیرت امام حسین کا مطالعہ کر رہے ہیں، تاریخ کربلا کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے امام حسین کی گیت گاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یارو وقت یاد کیجیے، آسونے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، امام عالی مقام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل خیمہ سے نہیں، چاہنے والوں سے نہیں، بلکہ لشکر اعداء کے سامنے حضرت امام حسین موہے خطاب ہے، اور فرماتے ہیں، اے لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ بھی جان لے، جو مجھے نہیں پہچانتا ہے وہ بھی مجھے پہچان لے، میں حسین ہوں، نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں۔ شیر خدا میرے بابا ہے اور میرے بھائی حسن ہے، میرے نانا جان نے میرے بھائی حسن اور میرے متعلق فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدا صباح اہل جنہ۔ ارے میرے نانا جان نے میرے بھائی حسن اور مجھے جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو میرے نانا کے وہ صحابی موجود ہیں، تم سے پوچھ سکتے ہو، تصدیق کر سکتے ہو، وہ موجود ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل چاہنے والوں کے سامنے نہیں بلکہ لشکر اعداء کے سامنے حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگوں میں نے کیا کبھی کسی کا دل دکھایا ہے؟ اے لوگوں میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کیا کبھی کسی کا حق مارا ہے؟ کیا کبھی کسی کا ناحق خون بہایا ہے؟ اگر یہ بات میں اپنے چاہنے والوں کے سامنے کہوں کہ جی میں بڑا عابد ہوں، بڑا زاہد ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، تو ظاہر سی
محبوبات ہیں، چاہنے والے ہیں، تو وہ سبحان اللہ کہیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے، لیکن حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا، آپ کتنے پانی میں ہیں اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اپنے دشمن کے سامنے کہیں گے، جب میری بات میرے دشمن کے سامنے ہوگی تب پتہ چلے گا میں کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا بڑا پرہیزگار ہوں۔ حضرت امام حسین چاہنے والوں کے سامنے نہیں بلکہ 22,000 اعداء کے سامنے، لشکر کے سامنے امام حسین اپنی بادشاہی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان 22,000 لشکر میں کوئی ایک مائی کا لال نہیں ہے جو امام حسین کو جھوٹا کہہ دیا ہو۔ میرے بزرگ اور دوستوں، امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ امام حسین نے اپنے ننھے بچوں کو قربان کیا ہے راہ خدا میں، وہ کس لیے کی ہے؟ اسی لیے تو کی ہے کہ ہم تک دین مصطفیٰ پہنچے، دین شریعت مصطفیٰ ہم تک پہنچے، دین مصطفیٰ ہم تک پہنچے اور ہم سچے حسینی بن کر زندگی گزارے۔ حضرت امام حسین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ امام حسین نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیں۔ آج اگر کوئی بڑا ہے تو اس سے ہم بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے کی بجائے ہم اسے ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے یاروں، بزرگوں اور دوستوں، جب میرے نبی نے امام حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہاں پر اقربا پروری ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جب عہدے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنوں کی دستار ہوتی ہے۔ غالباً ضمیر جعفری نے کہا تھا کہ کچھ بھتیجے ہیں، چند سالے ہیں، عہدے تقسیم ہونے والے ہیں۔ یارو، کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہاں پر بھی اقربا پروری ہو رہی ہے کہ حضور نے سرکار نے اپنے نور نظر کو، اپنے لگتے جگر کو جنت کی سرداری دے دی۔ کیا امت نے کوئی اور متقی اور پرہیزگار نہیں تھا؟ کیا کوئی عابد اور زاہد نہیں تھا؟ بلکہ میرے امام حسین کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، اگر تمہیں جنت کی سرداری کا شوق ہے، اگر تمہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا ہے تو پہلے کربلا کی طبیعت پر دین مصطفیٰ کی حفاظت کر دکھاؤ، شریعت مصطفیٰ پر پابندی کر دکھاؤ، ایسے نازک حالات میں نماز پڑھ کر دکھاؤ، پھر اتنے لازے اٹھا کر دکھاؤ، پھر شریعت پر استقامت رکھ کر دکھاؤ۔ میرے بزرگ اور دوستوں، کربلا کی تاریخ پڑھیں، مختلف آپ تاریخ پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک نیا جہاں اور ایک نئی دنیا نگاہوں کے سامنے آئی ہے۔ آپ حضرت امام حسین کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کربلا پڑھیں تو ہر طرف پیاس کا ذکر، پیاس کی شدت، پیاس کی پکار اور پانی کی طلب ملے گی۔ کیا وجہ ہے کہ ہر اربابان علم و فن تاریخ کربلا کے حوالے سے پیاس کی شدت کو، پیاس کی پکار کو بڑی شدت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قافلے والے پر صرف پانی ہی بند کیا گیا تھا؟ روٹی بھی تو بند کی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جب پانی بند کیا ہوگا تو روٹی بھی بند کی ہوگی۔ لیکن جسے دیکھے تو پیاس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر واعظین، ہر خطبہ جب بھی تقریر کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں تو پیاس کا ذکر کرتے ہیں۔ روٹی کا ذکر کوئی نہیں کرتا ہے، بھوک کا ذکر کوئی نہیں کرتا ہے۔ ارے جن لوگوں پر پانی مانگا تھا، جن لوگوں نے پانی مانگا تھا، ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار پانی مانگا تھا، کیا ایک بار روٹی نہیں مانگی ہوگی؟ روٹی بھی تو مانگی ہوگی۔ نہیں، ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دوں کہ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے باہر کسی نے دستک دی، آپ گھر کے باہر گئے تو دیکھا ایک شخص پریشان حال کھڑا ہوا ہے اور آپ سے کہتا ہے، اے بندے خدا، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دیجیے۔ تو آپ گھر کے اندر جائیں گے اور یہ دل میں ارادہ کریں گے کہ پیاسے کو پانی پلانا نیک کام ہے، آپ اسے پانی پلا دیں گے لا کر۔ آپ نے اس کی پیاس بجھائی اور وہ آدمی چلا گیا،
گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر آپ کے گھر پر کسی نے دستک دی اور کہا اے بندے خدا مجھے بھوک لگی ہے، روٹی کا سوال ہے۔ آپ نے سوچا کہ پیاسے کو پانی پلا دینا ثواب کا کام ہے تو بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی تو ثواب کا کام ہے۔ آپ گھر کے اندر گئے اور روٹی اٹھائی، اس کے اوپر سالن رکھا اور بچے کو کہا اے بچے یہ روٹی لے، باہر کوئی فقیر کھڑا ہے، کوئی بھکاری کھڑا ہے، اسے دے دے۔ وہ بندے خدا کو آپ جب پانی مانگنے والے نے پانی مانگا تو آپ نے محض اسے پیاسا کہا، اور جب روٹی مانگنے والے نے روٹی مانگی تو آپ نے اسے فقیر کہا۔ تو پتا چلا کہ پانی مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے، روٹی مانگنا بھیک مانگنا ہے۔ ارے وہ امام حسین جن کے گھر کا صدقہ آج پوری دنیا ہی کا نہیں کھا رہی ہے بلکہ چڑیاں بھی جن کا صدقہ کھا رہی ہے، ہر چرندہ پرند جن کے صدقے کھا رہے ہیں۔ ارے وہ امام حسین جنہوں نے کربلا کی تپتی ریت پر یزید پلید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، جو وہ قافلہ جو انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ اہل بیت کا قافلہ جو پیاس کی شدت میں، پیاس کی پکار میں، یہ بات میں مانتا ہوں کہ جب آدمی بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو تو پیاس کی شدت اور پیاس کی پکار زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ قافلہ اتنی پیاس کی شدت اور پیاس کی پکار تو ضرور سنائی دے گی لیکن بھوک کا تذکرہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پانی مانگنا بھیک مانگنا ہے۔ ارے امام حسین جو یزید پلید سے زندگی کے بھیک نہ مان سکے، جو زندگی کے بھیک نہ مان سکے، جو جنہوں نے زندگی کا بھیک نہیں مانگا، وہ روٹی کی بھیک کیسے مان سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ نے مجھ سے قبل حضرت علامہ و مولانا مفتی سعید عالم صاحب کی وجہ سے بہت ہی جامع خطاب آپ نے سماعت کی۔ آج محبت کے حوالے سے بھی حضرت مفتی سعید عالم صاحب نے فرمایا بیان کیا، اور سچا حسینی کیسا ہونا چاہیے یہ بھی مفتی سعید عالم صاحب نے بیان کیا۔ ہم اور آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اور آپ سچے حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سچے حسینی ہیں، اور سچے حسینی وہی ہیں جو امام حسین کی سیرت کو اپنائے، جو چیز امام حسین نے جس چیز کے لیے کربلا کی سرزمین پر گئے، جس چیز کی حفاظت کے لیے ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس چیز کی ہم حفاظت کریں۔ امام حسین نماز کے لیے گئے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ امام حسین نے دین مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے نماز کے ذریعے سے، اور بھی دیگر کار خیر کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کار خیر کریں۔ کل عاشورے کا دن ہے، وہی دن ہے جس دن امام حسین شہید ہوئے، اور اس دن کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، عظمتیں آئی ہیں۔ اس دن پر آپ اپنی اولادوں پر اپنی اولادوں پہ خرچ کریں، انہیں اچھا سے اچھا کھانا کھلائے، غریبوں کا خیال کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے اور غریبوں کو تحفے تحائف دے۔ یہ امام حسین کی تعلیم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا کرے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیا جائے، امام حسین کی محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، مگر ہر وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیا ہے۔ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہر وہ کام کریں گے جو امام حسین نے زندگی بھر نہیں کیا۔ تو کیا سچا حسینی وہی ہو سکتا ہے جو امام حسین نے جو کام نہیں کیا وہ کام کیا جائے؟ آج لوگ جو یزیدی سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں، یزید اتنا بڑا پلید تھا کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں کھچر بندھوائے، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر شراب پی، جس نے شراب پیا، اس یزیدی کریکٹر کو آج ہمارے نوجوان اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نماز چھوڑ دیتا تھا یزید کو، نماز کی پرواہی نہ ہوتی تھی۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نماز کی پرواہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو،
آپ اگر سچے حسینی ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں المرء مع من احب۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا میں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت تو کرتے ہیں مگر ان جیسا عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ابو ذر وہ لوگ حقیقتاً ان سے سچی محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ وہ ان سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس قریب ہی میں بیٹھے ہوئے تھے اور خوشی کے مارے مچل اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، کیا میں بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہاں تم ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو قوم جس کی مشابہت کرتی ہے وہ قوم اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ آج دیکھ لے، کیا کہیں کوئی یہ بتا دے کہ اسلام میں یہ ہو کہ تعزیہ داری کی جائے؟ کیا اسلام میں کہیں یہ ہے نوحہ کیا جائے، نوحہ پڑھا جائے؟ بلکہ سرکار نے نوحہ کے متعلق سخت مذمت فرمائی ہے اور کثرت سے احادیث موجود ہیں اس حوالے سے۔ کیا اسلام میں یہ چیز جائز ہے؟ آج لوگ عیسائیوں کی وہ سیاحوں کی جو ان لوگوں نے گایا ہے اسے لوگ آج سن رہے ہیں، آج اسٹیٹس میں رکھ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کا ایمان برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، آپ ان کے طریقوں کو اپنائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو قوم جس جیسا عمل کرتی ہے وہ اسی کے ساتھ بروز قیامت اٹھائی جائے گی۔ تو آپ سچے حسینی ہیں اور سچے امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان چیزوں کو نہ اپنائیں جنہیں امام حسین نے نہیں اپنایا، بلکہ ان چیزوں کو اپنائیں جسے امام حسین نے اپنایا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں حضور اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے چشم چراغ اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، جو نواسۂ حضور امین شریعت ہے۔ حضور امین شریعت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضور امین شریعت کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ چھتیس گڑھ میں 60 سال دین کی خدمت انجام دی۔ اور آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اتنے بڑے خانوادے کے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے فرد ہیں اور انہوں نے بہت عیش و آرام کے ساتھ وہاں زندگی گزاری ہوگی، نہیں بلکہ چھتیس گڑھ کے حالات یہ تھے کہ محرم میں شاید ہی ایسا کوئی گاؤں ہوگا جہاں پر تعزیہ داری نہ ہوتی ہو، جہاں پہ لوگ شیر بھالو نہ بنتے ہو۔ لیکن حضور امین شریعت ایک مرتبہ گئے اور اس گاؤں والوں کو سمجھایا کہ اس کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگ مان گئے۔ حضور امین شریعت بارش ہو رہی ہے، یہ کچھ بھی ہو رہی ہو، حضرت اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ تو سینکڑوں میں گھنٹوں بھر کا سفر کیا اور نہ جانے کتنا لمبے سفریں حضرت نے بائک کے ذریعے سیکھی۔ آج الحمدللہ حضور امین شریعت کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سفر کر رہے ہیں ان کی اولاد کے ساتھ، تو الحمدللہ ہم ٹرینوں میں اچھے سے اچھے کلاس میں سفر کر رہے ہیں، فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں۔ حضور امین شریعت نے پوری زندگی یہی پیغام دیا، یہی تعلیم دی کہ اے لوگو دین مصطفیٰ کی حفاظت کرو، اور خود بھی حفاظت کر کے دکھائی حضور امین شریعت نے۔ حضور امین شریعت نے اتنا بڑا عظیم ادارہ بنایا اور نہ جانے کتنے مدارسوں کی سرپرستی فرمائی حضور امین شریعت نے، لیکن کبھی بھی خود سے منگ کر چندہ نہیں مانگا کسی سے، اپنی ذات کے لیے تو درکنار ہے، مدارس اسلامیہ کے لیے بھی چندہ مانگنے کسی کے گھر کے بن نہیں گئے، بلکہ لوگ خود سے آتے تھے۔ اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ جو صحیح مدارس ہے جہاں حقیقتاً دین کی خدمات ہو رہے ہوں، جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوں، ان کی ہم
ان کی مدد فرمائے، ان کے ساتھ کھڑے ہو اور دین ملت اسلامیہ کی خدمت کرے۔ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت مجھے معاف عطا فرمائے، اور میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔